انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط عانی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک انتہائی اہم رسالے شیطان کے بعض ہتھیار کے آغاز میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے انتہائی اہم اور معلوماتی سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مدنی چینل پر الحمدللہ مختلف موضوعات پر ہمیں علم دین سیکھنے کے مواقع بھی میسر آتے رہتے ہیں، مدنی مذاکرے کی صورت میں، مدنی مکالمے کی صورت میں، دارالفتاء اہل سنت کی صورت میں، احکام تجارت سلسلے کی صورت میں، مختلف موضوعات پر الحمدللہ جو ہے وہ سلسلے پیش کیے جاتے رہتے ہیں۔ فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، اور اسی طرح مختلف جو ہے وہ موضوعات پر ہمیں بیانات سننے کے موقع ملتے رہتے ہیں۔ انہی خوبصورت سلسلوں میں مدنی چینل کا یہ معلوماتی سلسلہ ایک اہم، جس میں ہمیں دیگر کئی معلومات اور علم دین کی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ برکت بھی حاصل ہے کہ جیسا کہ منقول ہے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے واقعات میں ہم حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یہاں سیکھ رہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کے واقعات، شیطان لعین سجدے سے انکار کر کے تکبر کی وجہ سے کس طرح برباد ہوا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بابرکت نکاح کا بھی ہم نے اس سلسلے میں واقعہ سنا، اور آج حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے چند ایک اور اہم واقعات جو قرآن پاک اور قرآن پاک کی تفاسیر میں اور احادیث مبارکہ میں جن کو ذکر کیا گیا،
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں آپ کے وہ پیڑ یعنی وہ درخت جس کے پاس آپ کو جانے سے منع کیا گیا تھا، یہ واقعہ بھی بڑا ہی اہم اور بڑا ہی سبق آموز اور دلچسپ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کرنے میں حکمت کیا تھی، اور وہاں سے کھانے میں جو ممانعت تھی اس میں حکمت کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگر جنت میں نہ ہوتے بلکہ پہلے ہی زمین پر ہوتے تو ولا تقربا هذه الشجرة کہنے کی نہ ضرورت درپیش آتی اور نہ ہی آپ سے بھول واقع ہوتی، لیکن آپ تو جنت میں تھے اور آپ کا زمین میں رہنا اور زمین میں ہی اللہ کا خلیفہ بننا خود اللہ تعالی کی مراد تھی۔ آپ کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالی نے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اپنے محبوب اور محبوب کی مراد نہیں بھولے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی مراد جو تھی کہ آپ زمین میں میرے خلیفہ ہوں گے، اس سے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول نہیں واقع ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام ہوا۔ البتہ بھول ان کے ما سوا چیز میں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ایک درخت کے قریب جانے سے روکا، اس میں بھول واقع ہوئی جو زمین میں آنے کا سبب بنی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالی کی ممانعت کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی ہوئے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا خلیفہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم کہے گا تو وہ خود ظالم و کافر قرار پائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کیونکہ ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی ظلم سرزد نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی شرک کیا، نہ ان سے کوئی حق تلفی ہوئی، نہ ان سے کسی معصیت اور گناہ کا صدور ہوا۔ جیسے روزے دار کا روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا گناہ نہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کا اس درخت سے بھول کر کھانا پینا گناہ نہیں۔ یقیناً وہ گناہوں سے پاک اور نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہیں۔ شیطان ان سے جس ظاہری لغزش کے صادر ہونے کا سبب بنا وہ حقیقتاً گناہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت متعلق ہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا ان کے ظالم ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ان کے کمال عبدیت اور رب کریم کی بارگاہ میں انتہائی تواضع اور انکساری پر مبنی ہے۔ ان کی عاجزی انکساری تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔
تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے لیے فرمان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان نے ان سے اس فرمان الہی کی نافرمانی کرانا چاہی، اس لیے وسوسے کی زبان میں دونوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے جس میں کبھی کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو. شیطان نے ان کے دلوں میں بار بار وسوسہ پیدا کیا اور وسوسہ کی زبان میں قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کے کھانے سے تمہارے رب نے صرف اس لیے تمہیں روکا ہے کہ تم فرشتہ نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا نہ نصیب ہو جائے. اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قسم کے بعد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ قسم بھی کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے. شیطان نے جب قسمیں کھائیں اور بار بار وسوسہ ڈالا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا کو شیطان نے دھوکے سے درخت کے کھانے پر آمادہ کر لیا اور آپ نے وہاں سے کھا لیا. کھاتے ہی آپ کا جنتی لباس ان سے اتار لیا گیا اور جنتی درختوں کے پتوں سے آپ اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے اور وہ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے. یہاں تک تو شیطان کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن اصل مقصد میں وہ کامیاب نہ ہوا کہ وہ بدبخت لعین حسد کی وجہ سے یہ کر رہا تھا کہ اس کی اصل خواہش تو یہ تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ کی نہیں کو یاد رکھتے ہوئے، یعنی اللہ نے جو منع کیا تھا ممانعت کو یاد رکھتے ہوئے قصدن اس درخت سے کھائیں اور اس طرح عاصی اور گناہگار اور نافرمان ہو کر جنت سے نکالے جائیں. اس لیے اس نے وسوسے کی زبان میں اللہ کی نہیں بھی انہیں یاد دلا دی، لیکن عصمت الہیہ نے انہیں معصیت سے بچا لیا اور اس درخت کے کھانے سے پہلے نہیں الہ کا انہیں نسیان ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنسیہ ولم نجد لہ عزما کہ آدم بھول گئے، ہم نے ان کا قصد نہ پایا اور آدم قصدن فرمان الہی کی خلاف ورزی سے بچ گئے اور شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل کی بجائے اجل نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، یہ نہیں فرمایا کہ انہیں گمراہ کر دیا. اور شیطان نے وسوسے کی گفتگو کہاں سے کی، اس کے بارے میں بھی تفاسیر میں ہے کہ اس نے زمین سے ہی یہ گفتگو کی تھی، کیونکہ جب اسے جنت سے نکال دیا گیا پھر اسے آسمانوں پر چڑھنے کی نہ اجازت تھی نہ وہ چڑھ سکا، لہذا اس بدبخت نے وسوسہ ڈالا. تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جسمانی طور پر کسی کے پاس جانا ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ جسے وسوسے میں ڈالے وہ اسے دیکھے بھی. لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں ایک بات بالکل کلیئر اور کانسیپٹ واضح ہے کہ انبیاء کرام تمام صغائر اور کبائر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. معاذ اللہ انبیاء کرام سے گناہ سرزد ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر جب اتارے گئے تو اب ان کا اترنے کا مقام بھی الگ الگ تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کا جنتی لباس اتر چکا تھا، جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھانپ کر تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے اور بی بی حوا کہاں اتری زمین پر؟ آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سران دیپ میں اتارے گئے اور حضرت حوا کو جدہ شریف عرب میں اور شیطان کو پہلے ہی الہ میں اتار دیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کر آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود اور وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا اور جس کی لمبائی 10 گز تھی اپنے ساتھ لے کر آئے. کچھ سونا چاندی کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے. حضرت آدم علیہ السلام گریا اوزاری میں مشغول ہو گئے، زمین پر آئے
تو بہت زیادہ گریہ ازاری کی، بہت زیادہ وحشت و گھبراہٹ جب محسوس کی، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے آذان کہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا، تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر وحشت و گھبراہٹ محسوس ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اذان میں نام محبوب سن کر حضرت آدم کے دل کو تسکین ملی۔ تو یوں ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جب ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس اذان پڑھتے ہیں، تو جو سچی محبت والا ہوگا، جب قبر کی گھبراہٹ، وحشت، تنہائی اور وہ پہلی رات جب اس کی آ رہی ہے اور اس کی قبر کے پاس کوئی اذان پڑھ دیتا ہے اور اس میں نام مصطفیٰ آ جاتا ہے، تو زندگی بھر جو عشق رسول میں جس نے زندگی بسر کری ہوگی، وہ جب نام مصطفیٰ کو سنے گا اس کے دل کو بھی سکون میسر آ جائے گا۔ مفتی جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کیا خوب کہتے ہیں، یہ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو، مجھ کو سنانا نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیونکہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس نام پاک سے تسکین ملی، بلکہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام عرصہ دراز تک زمین پر آ کر استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کرتے رہے، سینکڑوں برس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کرتے رہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم کے آنسو ایک طرف رکھے جائیں، پوری مخلوق کے آنسو ایک طرف رکھے جائیں تو حضرت آدم کے آنسو ان سے بڑھ جائیں گے۔ اس قدر گریہ ازاری، اس قدر آنسو بہائے، اس قدر خوف خدا کے سبب روتے تھے۔ یہ جب طواف کعبہ کے لیے آئے، اس قدر روئے کہ پورا بدن، جسم، آپ کا لباس آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام خوف خدا کے سبب روتے رہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود یہ اس قدر گریہ ازاری کرے اپنی اس لغزش کو یاد کر کر کے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دن رات گناہ کرنے کے باوجود، دن رات گناہوں میں مبتلا رہنے کے باوجود، دن رات نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہمارے ذہنوں میں شیطان نے نہ جانے کون سی غفلت ڈال دی کہ ہمارے اوپر گناہوں کا جب وہ گناہوں کی وجہ سے خوف الہی طاری نہیں ہوتا، ہمیں موت، قبر اور آخرت کی یاد نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ناراض ہو جانے کا خوف نکلتا چلا جا رہا۔ آج ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے قلب کی سختی کہ ہم مختلف اجتماعات میں جائیں، دعا میں بیٹھے، کئی لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور ہم حیرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے، کیسے اس کے آنسو آ گئے۔ ہم مدنی چینل پر امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں، ہم مدنی چینل پر نگران شورا کو دیکھتے ہیں، دیگر عاشقان رسول کے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کے دل میں محبت الہی کی شمع روشن ہو جائے، جن کے دل میں محبت رسول کی شمع روشن ہو جائے، ان کی آنکھوں میں خوف خدا اور عشق رسول کے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے آنسو، اور آج قلب کی سختی کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو دور ہو گئے۔ ہم لوگ محسوس نہیں کر پاتے اپنی غلطیوں کو، ہم لوگ اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، اپنے معاملات کو جو ہے وہ آنکھ آڑے کان کر کے، ہم ان پر جو ہے وہ تجاہل غافلانہ کر کے ہم جو ہے وہ اپنے آگے بڑھے جا رہے، گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے. مکتبۃ المدینہ نے کتاب جاری کی ہے خوف خدا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی آنسوؤں کا دریا. اب یہ کتاب پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ بزرگوں کا اور اللہ کے پیاروں کا اللہ کے خوف سے رونے کا عالم کیا تھا. ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوف خدا کا غلبہ آپ پر بعض اوقات ہوتا تھا. آپ اللہ کے حبیب ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر روتے تھے خوف خدا کے سبب کہ بعض اوقات سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پکتی ہے. اور روزانہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں. وہ معصوم عن الخطا ہو کر حبیب کبریا ہو کر روزانہ 100 بار استغفار کریں. اور آج ہم اور ہمارا معاملہ اور ہمارا انداز کیا ہو گیا. لہذا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کثرت کے ساتھ استغفار کی ہمیں عادت بنانی چاہیے. اور آنسوؤں کا آ جانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ قبولیت کی علامت ہے. اگر دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے آنسو آ جائیں یہ قبولیت کی علامت ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرصہ دراز تک روتے رہے استغفار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ترجمہ کنز الایمان. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تفاسیر میں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کے الفاظ کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ دعا بھی ذکر ہے. اسی طرح مختلف دعائیں ذکر کرنے کے بعد تفسیر عزیزی میں ہے اور اس کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا امام حاکم نے بھی ذکر کیا امام بہقی نے بھی اس روایت کو بیان کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی صد راز تک توبہ کرتے رہے. اب جب یوں کی توبہ کہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے سے معافی چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کے بارے میں محدثین نے یہاں تک لکھا کہ 200 بلکہ 300 سال تک آہو بکا کرتے گریہ زاری ندامت کے حال میں ان پر گزرے. اب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ عرش پر نام مصطفیٰ دیکھا ہوا تھا اور جب انہوں نے اس طرح توبہ کی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل مجھے بخش دے. تفسیر عزیز میں حضرت علی المرتضیٰ سے مروی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں حضرت آدم نے یوں دعا کی اللہم اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی. اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو قبول فرمایا. اور اللہ جو سب کچھ جانتا ہے پھر بھی فرمایا اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے جان لیا؟ تو عرض کیا مالک و مولا جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی میں نے عرش پر دیکھا مجھے یہ تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا نظر آیا میں نے جان لیا یقیناً یہ کوئی محبوب ترین ہستی ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں آدم اگر ان کو نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. بلکہ اس کی جو ہے وہ نام پاک کی عظمت کے کیا کہنے انجیل کے اندر کچھ الفاظ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ تحریر دیکھی انجیل کے اندر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا انجیل برنباس کے الفاظ ہے آدم besought God saying Lord grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands. Then God gave to the first man that writing. Upon the thumbnail of the right hand it said only one God and upon the thumbnail of the left it said Muhammad is messenger of God. Then with fatherly affection the first man kissed those words and rubbed his eyes and said blessed be that day when thou shalt come to the world. حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر یہ جب نام دیکھا یہ تحریر دیکھی عرض کیا مولا یہ تحریر میری انگلیوں کے ناخنوں پر ظاہر کر دے.
Then God gave to the first man that writing. پھر اللہ نے پہلے آدمی کو وہ تحریر دے دی. ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر آ گیا لا الہ الا اللہ, اور اس ہاتھ کے انگوٹھے پر آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر پدرانہ محبت میں the first man kissed those words. پہلے آدمی نے الفاظ کو چوما and rubbed his eyes, اپنی آنکھوں پہ ملا and said blessed be that day when thou shall come to the world. بڑا ہی بابرکت ہے وہ دن جب حضور آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جب ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کی توبہ وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہو رہی ہے, ہم سرکار کے غلام اور امتی جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو کیوں نہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. احادیث مبارکہ میں اس نابینا صحابی کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے, نابینا تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں 2 نفل پڑھنے کا حکم فرمایا, پھر وسیلے کی ایک دعا سکھائی اور انہوں نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی ان الفاظ کے ذریعے. حدیث میں ہے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی گئی. اب جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ کر اٹھ کر نکلے, راوی کہتے ہیں جب وہ صحابی آئے تھے نابینا تھے, اور جب وسیلہ مصطفیٰ سے دعا مانگ کر واپس گئے تو آنکھوں سے دیکھ کر جا رہے تھے. تو دنیا قبر و آخرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ انشاءاللہ کام آئے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت آدم کی توبہ جمعہ کو قبول ہوئی. آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی تھا, اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا. یاد رہے کہ عاشورہ جمعہ کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے. عاشورہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا دن, نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنے کا دن, یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کا دن, ایوب علیہ السلام کی شفا کا دن, حضرت موسیٰ کا فرعون سے نجات پانے کا دن, فرعون کے غرق ہونے کا دن, یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کی ملاقات کا دن, امام علی مقام کی کربلا میں شہادت کا دن, یہ سب 10ویں محرم کو واقع ہوئے. اسی لیے 10 محرم کو روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ بہت سے واقعات اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس دن میں ہوئے اور بہت سی برکتیں اس کو حاصل ہیں. لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ دن 10واں اور رات 11ویں ہوتی ہے. تو ہر مہینے بھی اس دن 10ویں اور 11ویں رات کا اگر جو ہے وہ غوث پاک کی نیاز کی صورت میں بھی فاتحہ اور تمام بزرگوں اور تمام ان جو ہے وہ ہستیوں کو اصالہ ثواب کی بھی ترکیب بنے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, اس کے بعد ان کی ملاقات بی بی حوا کے ساتھ ہوئی, عرصہ دراز تک جدائی بھی رہی. اب جب زمین پر تشریف لائے, حضرت آدم ہند کے علاقے سراندیپ کے پہاڑ پر اترے تھے, اور حضرت حوا جدہ میں. توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ اللہ ہم سب کو میدان دکھائے, میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی, اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. اسی لیے اس میدان کو میدان عرفات یعنی پہچاننے کی جگہ کہا جاتا ہے. حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, مولا میری اولاد بہت کمزور ہے, ابلیس کا فریب بہت سخت, اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو ابلیس سے کیسے بچیں گے؟ حکم الہی آیا, اے آدم تمہارے اور احکام تھے, آپ کی اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے. ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے. تب آپ نے خوش ہو کر شکر ادا کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا کی اولاد کا بھی تذکرہ حضرت آدم کے واقعات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. بی بی حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم سے حاملہ ہوئی. ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسے مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے. یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچی سے نکاح ہوتا, اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا. سارے بچے جوڑے جوڑے پیدا ہوئے حضرت آدم اور بی بی حوا کے, مگر حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے. کیوں؟ ان کی خصوصیت کیوں تھی؟ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت شیس کو صرف اکیلے ہی جنا,
ان کے ساتھ جڑواں کوئی بچی نہیں تھی، یہ صرف اس لیے کہ حضرت آدم سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر حضرت شیس کے پاس آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم کی اولاد میں ہم نے ذکر پڑھا کہ آپ کے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا لڑکی اکٹھے، ایک لڑکا لڑکی اکٹھے۔ اب پہلے جو لڑکا لڑکی تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بہن بھائی کنسیڈر ہوتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ حضرت آدم کی اولاد میں قابیل اور حضرت حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا، خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قابیل نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو مشورہ دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ سچا۔ اب دونوں نے قربانی دی، حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلمن حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو حسد ہی کی بنا پر قتل کیا تھا، لہذا حسد ہر خطا کی جڑ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اندازہ کریں کہ حسد کتنی بری بلا ہے کہ قابیل کو ایک تو حسد یہ ہو کہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اور دوسرا اس نے حضرت آدم کی نافرمانی کی، اور جو اس کی بہن کہلاتی تھی تو اس بہن کے ساتھ نکاح کا خواہاں ہوا۔ اب قابیل نے حضرت حابیل کو ظلمن قتل کیا، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلے مقتول حضرت حابیل ہیں۔ یہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے۔ اب یہ جب اس کی قربانی قبول نہ ہوئی قابیل کی، اس نے حسد کے مارے حضرت حابیل کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ پھر حضرت حابیل نے کہا کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گا کہ تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور موقع پا کر اس نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا، اور قابیل حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کو اٹھا کر لے کر پھرتا رہا۔ اب یہ جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، لیکن حضرت حابیل کو شہید کرنے کے بعد قابیل برباد ہو گیا۔ حسد کتنی بری بلا ہے، شیطان نے حسد کیا حضرت آدم سے اور تکبر کیا، برباد ہو گیا۔ قابیل نے حضرت حابیل سے حسد کیا اور قتل میں مبتلا ہوا۔ حسد کتنی بری بلا ہے، حسد نے شیطان کو تکبر میں مبتلا کر کے برباد کروا دیا۔ حسد نے قابیل کو قاتل بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل کو اس نے ظلمن قتل کیا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا۔ حسد کا انجام دیکھے کیا بنا کہ اس بدبخت نے جب اپنے بھائی کو شہید کیا تو یہ چونکہ پہلے بہت گورا اور خوبصورت تھا، لیکن بھائی کا خون بہاتے اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور یہ ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ اور اس کو یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ناحق قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا گناہ حضرت آدم کے اس بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ رائج کیا۔ اب یہ قابیل کو پھٹکار پڑی، غضب کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے
اور وہ کلیمہ کو لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا. وہاں ابلیس نے، اب شیطان نے اور کام اس پر کیا کہ اس بدبخت نے اس کو اور زیادہ یہ کہا کہ آگ کی چونکہ وہ پوجا کرتا تھا حابیل، اس لیے اس کی قربانی آگ کے ذریعے قبول کر لی گئی، لہذا تم اس کی پوجا کرنے لگ جاؤ. لہذا قابیل نے آگ کی عبادت شروع کر دی. اس کی موت کا سبب یہ بنا کہ اس کے ایک نابینا بیٹے نے اس کے پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں مارا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ کہیں ہم حسد تکبر جیسے مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ حسد کتنا جو ہے وہ بری بیماری ہے کہ کس قدر تباہ و برباد کر دیتے. اللہ کے نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہونے کے باوجود یہ بدبخت قابیل جو تھا حسد کے مرض میں مبتلا ہو کے ذلیل و رسوا ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا واقعہ، اور یہ زمین پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا رہنا، پھر یہاں پر حضرت شیس علیہ السلام کی طرف اس نور کا منتقل ہونا، پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے وقت آپ کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بارے میں تفاسیر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی میوے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا. آپ کے بیٹے گئے مکہ معظمہ، وہاں خانہ کعبہ قریب جا کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کری، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبریل امین اور فرشتے آئے. فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے. فرشتے جب آئے، حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ذرا ڈریں، لیکن چاہا کہ آدم کے دامن میں چھپ جائیں. انہوں نے فرمایا حوا مجھ سے الگ رہو، میرے رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو. اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین فرشتوں نے کی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار، اس کے بارے میں مختلف مقامات کا ذکر ہے کہ بعض نے کہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک مینا میں ہے، اور بعض تفاسیر میں کہ مسجد خیف کے قریب، اور بعض روایتوں میں دونوں حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم کی قبر حرم میں طواف کی جگہ میں ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت سے مردنی پھول ہیں. ہم حسد سے بچیں، تکبر سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتے رہیں. اس کو پانے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے کہ مدنی قافلوں کی برکت سے، مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کا ذہن بنتا رہے گا، توبہ پر استقامت کا ذہن ملتا رہے گا. مدنی قافلوں کی برکت سے، مدنی انعامات کی برکت سے انشاءاللہ تعالی نیک بننے کا ذہن بنتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء کو